نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے، زندگی کا شکار تھا، لیکن ہوش سنبھالتے ہی قرآن پاک کی تعلیم ضروری خیال کی جاتی تھی۔ حضرت مفتی صاحب نے قرآن پاک کی تعلیم اپنے وقت کے ولی کامل میاں غلام محمد صاحب سے حاصل کی، اور آپ کے متعلق ان کے یہ اعزازی کلمات آج بھی ریکارڈ پر موجود ہیں، جو ثانی صاحبہ کو وہ اکثر فرمایا کرتے تھے، بھلی مانس مجھے مستقبل میں غلام قادر کے روپ میں ایک بہت بڑا قاضی نظر آتا ہے۔ سچ کہا ہے بزرگوں نے کہ عظیم انسان بچپن ہی سے عظیم ہوتے ہیں، اور ان کا چہرہ ان کے مستقبل کی بھرپور عکاسی کرتا ہے۔ حضرت مفتی صاحب نے حفظ کی سعادت خیر پور ٹامے والی کی معروف ترسکا سبز مسجد میں حافظ محمد محسن صاحب سے حاصل کی، فن تجوید و قرات کی تعلیم حافظ قاری محمود الحسن صاحب سے پائی۔ فن تجوید پر عبور حاصل کرنے کے بعد حضرت اقدس نے اپنے وقت کے وزیر کامل سید زمان شاہ رمضانی کے سامنے دانو اعتدام مستحق کیا اور فارسی کی ابتدائی کتب پڑھی۔ پھر جامعہ خیر المدارس جلندھر تشریف لے گئے، وہاں شب و روز حصول علم کے لیے صرف کیے، اور اس مقام تک پہنچ گئے کہ اپنے تمام ہم عصروں کو بہت پیچھے چھوڑ دیا۔ اب وہی لوگ آپ کی انگلی تھام کر تو چل سکتے ہیں، مگر آپ کے شانے تک نہیں پہنچ سکتے۔ فقیرانہ عاجزی اور عالمانہ شوکت آپ کی ذات کا حصہ ہے۔ پاکستان کے مقتدر مفتی صاحبان کے نزدیک آپ قابل اعتماد شخصیت ہیں۔ جلندھر سے لے کر دارالعلوم دیوبند میں دورہ حدیث کرنے تک آپ نے صرف نحو، عربی، فارسی، فقہ و حدیث، تفسیر و منطق، فلسفہ و تاریخ، غرض کے علم کے تمام شعبوں میں اپنی شوکت کا لوہا منوایا، جنہیں ارباب تعلیم و تعلم جھک جھک کر سلام کرتے ہیں اور اصحاب علم و دانش نظر اٹھا اٹھا کر دیکھتے ہیں۔ انوکھی وجہ ہے سارے جہاں سے نرالے ہیں، یہ عاشق یار کون سی بستی کے رہنے والے ہیں، پھلا پھولا رہے یارب چمن میری امیدوں کا، کونے جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میں نے پالے ہیں۔ آج یہ کیفیت ہے کہ اگر حضرت مفتی صاحب کے سامنے علوم اسلامیہ اور کتب درس نظامی کی بات ہوتی ہے تو وہ کتب کا نام تو بڑی اہمیت سے لیتے ہیں، مگر عبارات اور مسائل ایسی بے نیازی سے بیان کرتے ہیں گویا تھوڑی دیر پہلے ہی انہوں نے ان کا عمیق مطالعہ کیا ہے۔ قرطبی، روح المعانی، بیضاوی اور کشاف جیسی معرکۃ الاعلیٰ تفاسیر اور توضیح طلبی، مطول جیسی ادب کتب کے متن کی عبارات کو کجا بین السطور اور حاشیہ تک کی عبارات پڑھ کر سنا دیتے ہیں۔ علم نحو کی مشکل ترین کتب قافیہ، شرح جامی، متن متین اور عبد الغفور کے قاعدے کو لیے ایسی شوکت اور نفاست سے پڑھتے ہیں کہ طلباء حیرانی کی انتہا کو پہنچ جاتے ہیں۔ ان کے سامنے کسی محدث، مفسر، فقیہ، متکلم، فلسفی، شاعر یا نثر نگار کا نام لینا گویا ان کے دریا علم میں تحریک پیدا کرنے والی بات ہے۔ بخاری و مسلم کی احادیث اگر آپ سے پوچھنا چاہیں تو آنکھیں بند کر کے ان کے حوالہ جات سے آپ کو آگاہ کر سکتے ہیں۔ وہ دور حاضر میں ان نابغہ روزگار شخصیات میں سے ایک ہیں جن کی ملاقات سے دل کو سکون ملتا ہے اور اہل علم و فن کی تشنہ دلی دور ہو جاتی ہے۔ آپ کی تدریسی عظمت کا اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت مولانا غلام محمد گھوٹوی صاحب شیخ الجامعہ جامعہ عباسیہ جب آپ کے جامعہ خیرالعلوم میں طلباء کی چیکنگ کے لیے تشریف لائے اور انہوں نے مدرسے کے تعلیمی معیار اور نظم و ضبط کا جائزہ لیا تو اش کر اٹھے اور تحسین و آفرین کے ڈونگرے برسائے۔ جب طلباء سے امتحان لیا تو انہوں نے اپنے محترم استاد سے پڑھا ہوا تمام سبق سنا دیا اور تمام سوالات کے تسلی بخش جواب دیے، جس پر شیخ الجامعہ نے آپ کو شاباش دی اور مزید محنت کی تلقین فرمائی۔ آخر کیوں نہ ہو کہ آپ کا تعلیمی پس منظر آپ کو علم کی بلندیوں کی طرف شاہین کی طرح اڑاتا چلا جا رہا تھا۔ شاید آپ کو معلوم نہ ہو کہ جلندھر میں تعلیم مکمل ہونے کے بعد حضرت مولانا خیر محمد جلندھری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو اپنے صاحبزادہ کے ساتھ دورہ حدیث کے لیے دارالعلوم دیوبند داخل کرا دیا۔ روانگی سے قبل آپ کو ہندوستان کے مشہور شہر خانہ بھون لے گئے، وہاں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی سے دعا کرائی، بلکہ حدیث کی بسم اللہ بھی انہوں نے ہی کرائی۔ بعد ازاں آپ نے دیوبند میں حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے دورہ حدیث مکمل کیا۔ دورہ حدیث میں 200 سے زیادہ طلباء شریک سبق تھے، جن میں آپ کا شمار چوٹی کے 10-12 طلباء میں ہوتا تھا، اور اپنے وقت کے عظیم ترین اساتذہ سے شرف تلمذ حاصل کیا، جن میں چند شخصیات کے نام ذکر کیے دیتا ہوں۔ شیخ الفقہ والادب مولانا اعزاز علی، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع اور مولانا محمد ابراہیم پلیاوی رحمہ اللہ۔ خیر پور آپ کے احسانات کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ یہاں علم کی پودوں کی آبیاری کر کے انہیں آور
اور ثمر بار درخت بنانے میں آپ کی ارک ریزی اور جگر کابی سے انکار کرنا دن کو آفتاب اور رات کو مہتاب کا انکار کرنے کے مترادف ہے۔ آپ نے بیک وقت چومکھی جنگ لڑتے ہوئے جہاں جامعہ خیرالعلوم کا تحفظ کیا، وہاں فاضل ہائی اسکول کو بھی اپنے حسن تدبر سے بچا لیا۔ دین و دنیا کا حسین امتزاج اگر کوئی دیکھنا چاہے تو اس کو یہاں بدرجہ عتم نظر آئے گا۔ اے خیرپور کے باسیوں، کیا تمہیں یاد نہیں کہ آج فاضل ہائی سیکنڈری اسکول کا وسیع و عریض رقبہ اس شخصیت کی خداداد صلاحیتوں اور عظیم تر کاوشوں کا مرہون منت ہے؟ اگر تم اس حقیقت کا انکار کرتے ہو تو محکمہ تعلیم کے سابقہ ریکارڈ اٹھا کر چیک کرو، تم پر حقائق روز روشن کی طرح عیاں ہو جائیں گے۔ جب خیرپور کی مٹی بنجر و ویران پڑی تھی تو وہ کون تھا جس نے اپنے خون جگر سے اس کو گل و گلزار بنایا تھا اور سفال ہند سے مینا و جام پیدا کیے تھے؟ اقبال کے درجہ ذیل اشعار گویا آپ ہی کی ذات کے لیے زیب کرداس ہوئے تھے۔ عقابی شام سے جھپٹتے تھے جو بے بالوں پر نکلے، ستارے شام کے خون شفق میں ڈوب کر نکلے، ہوئے مدفون دریا زیر دریا تیرنے والے، تمانچے موت کے کھاتے تھے جو بن کر گوہر نکلے، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ اگر آپ کسی کاریگر کی محنت دیکھنا چاہیں تو اس کی بنی عمارت کو ملاحظہ کریں، اگر آپ کسی آرٹسٹ کی مہارت دیکھنا چاہیں تو اس کا شہپارہ ملاحظہ کریں، اگر آپ کسی عالم دین کی علمیت دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے طلباء کا معائنہ فرمائیں۔ یوں تو حضرت مفتی صاحب سے فیض یافتگان کی تعداد ہزاروں تک پہنچتی ہے، جن میں سے بیسویں مختلف شعبہ زندگی میں مصروف عمل رہ کر اہم ملکی و ملی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، جن میں ڈاکٹرز، پروفیسر، تاجر، صنعتکار، سیاستدان اور مدرسین و معلمین شامل ہیں۔ مگر دینی خدمات انجام دینے والوں میں چند اہم نام یہاں ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں جس سے آپ کے تراشیدہ جواہرات کی تابناکیوں کا آپ اندازہ فرما سکیں۔ مولانا غلام حسین مرحوم سابق محتمم مدرسہ امدادیہ حاصل پور، مولانا اختر علی صاحب محتمم دارالعلوم کمالیہ، پیر طریقت حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب بہاول نگری، مولانا نیاز احمد صاحب منشر آبادی، مولانا محمد رمضان صاحب گجراتی، مولانا محمد عبداللہ صاحب سابق ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ فاضل ہائی اسکول احمد پور شرقیہ، اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے سابق ڈین آف اسلامک فیکلٹی مولانا الہی بخش جاراللہ، سابق سعودی سفارتکار مولانا اکرم الحق خیری حال مقیم لندن، صدارتی ایوارڈ یافتہ عالم مولانا سید عزیز الرحمان شاہ صاحب، اور اسی طرح کے دیگر جوہر آبدار و گوہر تابدار جن کی شعاؤں سے زمانہ جگمگا رہا ہے۔ آپ کے تلامذہ میں ایسے بہت سے افراد شامل ہیں جو زندگی کی تمام شاہراہوں میں میر کارواں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ بندہ عاجز نے بھی اسی چشمے سے تقریباً 8 سال تک اپنی علمی پیاس بجھائی، بندہ عاجز اس پر نازوں پر رہا ہے۔ آج ان کی شخصیت اور علمی مقام کو دیکھ کر مجھے سید غلام محی الدین شاہ صاحب کے خواب کی تعبیر حضرت مفتی صاحب کی صورت میں نظر آ رہی ہے۔ 1934 میں جس وقت حضرت مفتی صاحب کی عمر صرف 14 سال تھی، حضرت شاہ صاحب نے مفتی صاحب کو ایک خط بنام مولانا خیر محمد جلندری دیا جس میں رقم تھا کہ ہمارے علاقے میں دینی تعلیم کا فقدان ہے، مستقبل میں اس کمی کو پورا کرنے کے مقصد کے تحت ایک ذہین ترین طالب علم کو آپ کی خدمت میں بھیج رہا ہوں، اس کی تعلیم کا بندوبست فرمائے۔ آج حضرت سید غلام محی الدین شاہ صاحب کا خواب شرمندہ تعبیر ہو چکا ہے کہ ملک بھر کے مذہبی علاقوں میں خیرپور کا نام سر فہرست لیا جاتا ہے جو صرف اور صرف جامعہ خیرالعلوم کا رہین منت ہے۔ حضرت اقدس مفتی صاحب نے اپنا تعلیمی سفر عمر کے 22ویں سال یعنی 1361 ہجری میں مکمل کیا۔ اس تعلیمی سفر میں آپ نے مختلف مصائب و آلام کا سامنا کیا۔ سب سے بڑی اذیت خاندان دوست احباب سے فراقت کی تھی۔ آپ شوال میں جلندر تشریف لے جاتے اور شعبان میں واپس لوٹتے۔ شوال 1361 ہجری میں جامعہ خیرالعلوم کی داغ بیر ڈالی گئی۔ آپ اس بے سر و سامان مدرسہ کے اول مدرس ٹھہرے۔ کسی کو کیا معلوم تھا کہ ایک کچی مسجد جس کا نام خیردین والی مسجد تھا پر مشتمل یہ مدرسہ مستقبل میں اس کا شمار ملک کی عظیم ترین جامعات میں سے ہوگا۔ آج جو خیرالعلوم کی شہرت جاودہ ملک کے کونے کونے تک پھیل چکی ہے، دور دراز سے طلباء آ کر یہاں اپنی تعلیمی تشنگی کو دور کرتے ہیں، اس کا سہرا حضرت اقدس مفتی صاحب کو جاتا ہے۔ ابتداً جامعہ خیرالعلوم کا الحاق جامعہ عباسیہ سے تھا۔ جامعہ عباسیہ کی طرف پر یہاں تدریس ہوتی تھی۔ 1944 میں مولانا محمد ارشد صاحب اسسٹنٹ انسپیکٹر اسکول نے جامعہ خیرالعلوم کا سرکاری دورہ کیا اور حضرت اقدس کے حسن انتظام اور محنت کو دیکھ کر حضرت اقدس کو سرکاری ملازمت کی خیرالعلوم بھیجا جائے۔ ادھر شیخ الجامعہ ان کو واپس بھیجنے پر راضی نہ تھے۔ ایک طرف مفتی صاحب کا شاندار مستقبل تھا تو دوسری طرف خیرالعلوم کو آپ کی ضرورت۔ آپ خیرالعلوم واپس تشریف لائے۔ آپ کے حسن تدبر سے پھر سے خیرالعلوم سرخ رفتاری سے ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہو گیا۔ 30 اگست 1957 کو محکمہ مذہبی امور نے
20 उलमा में से मुफ्ती आजम के लिए आपको मुंतखब किया। 1 अगस्त 1961 को आप दोबारा खैरलूम के शानदार मुस्तकबिल की खातिर मुफ्ती आजम का ओहदा छोड़कर खैरलूम आ गए। अयूब खान के दौर में वो मदारिस जिनमें सरकारी तालीम होती थी, सरकारी तहवील में लिए गए। हज़रत मुफ्ती साहब ने एक तरफ तो जामिया खैरलूम का तहफ़्फ़ुज़ किया और दूसरी तरफ तनह तनहा मेरठ से फाजिल हाई स्कूल के लिए 13.5 एकड़ रकबा मंजूर करवाया और फिर इमारत के लिए 14 लाख की ग्रांट मंजूर करवाकर अहले खैरलूम पर एक अजीम एहसान किया। 1970 में आपको हेड मास्टर में बिजनेस के नंबर 17 अलॉट किया गया। 1978 में गवर्नमेंट ने आपको मदारिस अरबिया का डिप्टी इंस्पेक्टर बना दिया। इन सरकारी अहदों के साथ साथ आप खैरलूम में भी बराबर तवज्जो देते रहे और उसकी तरक्की और फलाह के लिए हरदम कोशा रहे। अगस्त 1980 में 36.5 साल मुलाजमत करने के बाद रिटायर हुए। इस वक्त से ताहाल आपके शब रोज जामिया खैरलूम की फलाह और कामयाबी के लिए वक्त होकर रह गए हैं। किसी को यहाँ ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि जामिया खैरलूम महज एक जामिया का नाम है। ये बात एक दुरुस्त नहीं है। जामिया खैरलूम एक तैलीमी तहरीक का नाम है और तालीम कभी पढ़ने पढ़ाने तक महदूद नहीं रहती। जामिया खैरलूम एक खास फिक्र और एक खास फलसफा जिंदगी की दावत के लिए वजूद में आया था और तकरीबन 64 बरस से वो ये दावत दे रहा है और रोज बरोज इसकी दावत का दायरा वसी होता जा रहा है। इस मुद्दत में हजारों अफराद यहाँ से तालीम पाकर मुल्क के हर हिस्से में और कौमी जिंदगी के हर शोबे में पहुँच चुके हैं और ये सब अल्लाह के खास फजल करम और हज़रत मुफ्ती साहब के शुभाना रोज मेहनतों का समर है। अल्लाह ताला आपके साथ हमेशा के लिए कायम रखे। आमीन।